محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا کی بڑھائیاں بڑھائیاں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکت واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں والی بطحا سرور کونین آمینہ دلال شیمہ دویر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے درس قرآن سماعت فرمان والی میری معظمات مکرمات روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے ایڈی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دے اندر آن دا موقع عطا فرمایا ہے، دعا فرماؤ اللہ رب العالمین ساڑھے سارے آندہ آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ رحمت دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور جو میرے دوست بزرگ الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال کانفرنس نو سنن واسطے تشریف لے آئے نے، میں انہاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا کہ بجائے اس دے کہ ٹولیاں بنا کے کھلوتا جائے، اپنے اپنے جناب دوستاں دے نال گپاں لگائیاں جان، میں انہاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا کہ او آ کر کے پنڈال دی زینت بنن، کیونکہ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتھے اللہ رب العالمین دا اور آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا جاندہ ہے اور اللہ رب العالمین دی توحید دا
نعرہ بلند کیتا جاندا ہے اوتھے اللہ رب العالمین دے نورانی فرشتے حاضر ہو جاندے نے اور اس مجلس دے اندر آ کر کے بیٹھ جاندے نے۔ تو میں احباب دی خدمت دے اندر گزارش کرنا کہ سارے جلد از جلد پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ تاکہ میں تے آیا ہاں صرف اور صرف تواڈے اگے گزارش کرن واسطے تاکہ تسی پنڈال دے اندر آؤ اور پروگرام دا باقاعدہ آغاز کیتا جائے۔ الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال علماء کرام بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں اور کچھ میرے دوست احباب جو کہ تشریف لے آئے نے، میں دعا گواں اللہ رب العالمین انہاں دا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ رحمت دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ چند باتاں کہہ کے اپنی بات نو ختم کراں گا انشاءاللہ۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنو اور آقا علیہ السلام دا فرمان سنو تاکہ اپنے ایمان نو قرآن و حدیث دی روشنی دے نال منور فرمائیے اور ساڑھے آؤندہ اس مجلس دے اندر حاضر ہوندہ اللہ رب العالمین دے ہاں ساڑھی حاضری لگ جائے تو میں سمجھنا ہوں کہ بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، آؤ نا میرے دوستوں ذرا غور کر دے جانا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اساں اپنے محبوب نو دنیا کائنات تے پیدا فرمایا ہے تے کس مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے اور اپنے محبوب نو اس کائنات تے بنا کے بھیجیا ہے تے کی بنا کے بھیجیا ہے۔ آؤ ذرا رب العالمین دے قرآن تے غور کر دے جائیے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ اساں اپنے محبوب نو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے، کیونکہ کانفرنس دا نام شان مصطفیٰ رکھیا گیا ہے۔ میں اس نام نو مد نظر رکھ دیا ہویا چاند ایک باتاں تو صحاباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا۔ انج میرے آقا علیہ السلام انج ایک دن مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک آن والا آیا آ کر کے مسجد دے کونے دے اندر مسجد دی ایک نکر دے اندر کھلو کر کے تے پیشاب کرنا شروع کر دیندہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام جو ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے انج ویندے نے پہ تے جناب مسکرائی جا رہے نے کول میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ اے وے کر کے تے پریشان ہو جاندے نے اور اس آن والے بدونوں جناب ڈانٹنا شروع کر دیندے نے انہوں چڑکنا شروع کر دیندے نے برا پلا شکانا شروع کر دیندے نے آندے نے تو کی کرنا بیا مسجد دے اندر آ کر کے تو پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے او یار ویختے سینا میں صدقے تے قربان جاواں کملی والے دی شان تو میں صدقے تے قربان ہوندا جاواں انج میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے اپنے صحابہ نو آندے نے او میرے ساتھیو انہوں چڑکو نہیں انہوں ڈانٹو نہیں اندے تو پریشان نہ ہو بلکہ ایک پانی دا ڈول لے کے آؤ اور اے دے کیتے ہوئے پیشاب تے اتے بہا کر کے انہوں ختم کر دے
ہو نا ویکھتے صحیح نا میرے آقا علیہ السلام ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے اوے اگر اے تے انسان نے اگر حیوان واسطے ویکھ لیا جائے اگر جانوراں واسطے ویکھ لیا جائے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے نے او یارا کدی اپنے وال بھی نظر مار کے ویکھ لے او کیا تو اپنے آپنو جناب آقا علیہ السلام دا امتی ہون دا تے دعویٰ کرنا ہے عاشق رسول دا جناب بڑے بڑے نعرے لگانا ہے آقا علیہ السلام نال بڑی بڑی محبت دے اظہار کرنا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے شان مصطفیٰ زندہ باد دے بڑے نعرے لگانا ہے اوہ کدی تو ویکھیا ہے کیا میں اپنے آپنو آقا دا امتی کہلانا وا کیا او دی سنت کیا او دے کردار نو بھی اپنایا کہ نہیں اپنایا کیا او دی سنت بھی کدی عمل کرن دی کوشش کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی او یار اگر تینو جناب کوئی گالی دے جاندہ ہے کوئی اچھی آواز دے نال تیرے سامنے بول پہندہ ہے تو جناب انہوں جناب او دے تو ود کے جواب دین دی کوشش کرنا ہے لیکن کدی میرے آقا علیہ السلام دے سیرت دا مطالعہ کر کے بیکھنا ہے میرے آقا علیہ السلام طائف دیاں وادیاں دے اندر رب دی توحید دا ڈنڈکاں بچان واسطے گئے نے اللہ رب العالمین دی توحید دی دعوت دین واسطے گئے نے اے طائف دے لوگ میرے آقا علیہ السلام نو گالیاں بھی دین دے جا رہے نے میرے آقا علیہ السلام ملوے کے سیٹیاں مارنیاں شروع کر دیتی ہیں پاگل دے دیوانہ کہنا شروع کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو جناب پتھر مارنے شروع کر دیتے نے او یار ویکھتے صحیح نا کدی میں تو اپنے آپنو آقا دا امتی کہلوان والے کدی آقا دی سیرت بھی مطالعہ کر کے ویکھنا میرے آقا علیہ السلام جناب او طائف والے پتھر مار دے جا رہے نے میرے آقا علیہ السلام جناب پیران دے اندر انہیں کو زخم ہو گئے نے میرے آقا دا جسم لہو لوہان ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے جوتے اس خون دی وجہ تو پیران دے نال چمکنے شروع ہو گئے نے میرے آقا علیہ السلام زخمہ دی تاب نالان دیا ہویا زمین تے گر جاندے نے بے ہوش ہو جاندے نے میرے آقا علیہ السلام نو اے طائف والے میرے آقا تے ظلم کر دے جا رہے نے لیکن میرے آقا علیہ السلام دے کول رب العالمین دی طرفوں فرشتہ آ گیا ہے آگے آندے اللہ دے نبی جی تسی حکم دے ہو تسی آرڈر کرو میں انہاں طائف والیاں نو جناب دو پہاڑیاں دے اندر ملیاں میٹ کر کے رکھ دیاں گے لیکن میرے آقا علیہ السلام دے آئے ہی رحمت للعالمین بن گئے نے میرے آقا علیہ السلام آندے نے نانا منو امید ہے میں میرا دل اے بات کرد ہے کہ ایک آن والا وقت آئے گا اینا لوگاں دے اندروں ایسے لوگ نکلن گے جو اسلام دی طاقت بن جان گے اسلام قبول کر کے مسلمان بن جان گے آؤ میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں ایک دو منٹ دے اندر اپنی بات ختم کرنا چاہنا او یار اپنے اپنو امت محمدیہ دا فرد کہلوان والا آج جناب چھوٹی جی گل تو اپنے ماپیاں دے نال لڑ پینا ہے اپنے پہنا براوانو چھوڑ جانا ہے جناب اپنے رشتہ دارانو چھوڑ جانا ہے حالانکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب ایوب ستلہو فی رزقہی و این سألہو فی عصری فلیسل رحمہو اور جیڑا بندہ دنیا کائنات تے زندگی بسر کر دیا ہویا اے جاندہ کہ او دے رزق دے
دے اندر فراوانیاں ہو جان او دے نام نو لوگ زیادہ دیر تک یاد رکھن میں ایک نسخہ دسدا جاواں چھوٹا جیا جناب ٹوٹ کا دسدا جاواں اے دے اتے عمل کرنا تیرا کام ہے تیرے رزق دے اندر فراوانیاں کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے آذرا غور کردہ جائنا حدیث دا تذکرہ سننا حدیث دا ترجمہ سن دے جانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے دا دنیا تے رزق فراہ کر دیتا جائے دنیا تے او دے نام نو لوگ دیر تک یاد کر دے رہن انہوں چاہی دے کہ اپنے رشتہ داران دے نال مل جل کے روے اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو سنیا سنایا اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تواڈے سامنے بڑے ہی عالمانہ فاضلانہ انداز خطاب فرما رہے سن محترم جناب ڈاکٹر سیف الرحمان آسم صاحب ماشاءاللہ ادھی بہت زیادہ کثیر تعداد لوگ جمع نے ماشاءاللہ علماء کرامی ہر جگہ تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے ہر گاؤں دے اندروں حافظ سیف الرحمان صاحب دی تقریر دے دوران ساڑی تحصیل پسرور اہل حدیث یوتھ بورڈ دے صدر محترم جناب قاری سیف الرحمان صاحب توحیدی تشریف لے آئے اسی ویلکم کہنے ہیں ماشاءاللہ بھائی شمس صاحب دے جلسے نو کامیاب کرنے واسطے ماشاءاللہ رانا شفیق صاحب رانا محمد خلیق خان صاحب پسروری ماشاءاللہ پورے علاقے دے اندر ساڑی جماعت دی سرپرستی فرماندے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب انہاں ساتھیاں نے سارے دوست احباب نو دعوت دیتی ہے کہ ساڑا پائی ساڑا ساتھی حافظ شمس صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت نال جد و جہد نال انہاں ماشاءاللہ جگہ جگہ تے سائن بورڈ لائے نے شان مصطفیٰ اگر ادھر پسرور کچہری وال جاؤ شان مصطفیٰ اگر ناروال وال نو جاؤ تے شان مصطفیٰ اگر جناب تسی سترہ روڈ تے جاؤ تے شان مصطفیٰ ماشاءاللہ جگہ جگہ تے بول لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو اچیا کیتے ہیں اللہ تعالیٰ پائی ساڑے شمس صاحب اور انہاں دے ساتھی اجاز بھٹ صاحب ماشاءاللہ انہاں دی بھی بہت بڑی جد و جہد بڑی کوشش ہے اللہ تعالیٰ جی میں انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نانو اچیا کرن واسطے اپنا مال و دولت قربان کیتا ہے اللہ رب العزت انہاں بھی اسی طرح دنیا آخرت اندر بلائیاں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ یہ بھی بڑی گل ہے کہ جتھے یہ پروگرام رکھے ہے جماعت دی دعوت جماعت دا پروگرام لوگاں نو دعوت حق پہنچائی جائے مسلک دی دعوت دیتی جائے بتایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار دا طریقہ کیے اوتے ماشاءاللہ انہاں ویکھو مکے مدینے واسطے اپنی جیب چو ٹکٹ بھی ادا کرندا اپنی نیت کر لئی کہ یا اللہ جے مال دیتا ہی تے تیرے گھر دی تیرے نبی دے شہر دی زیارت کرانی ہے تے مال کا کنوں کرائیے تے پھر رب تے ہی گل چھڈیے یا اللہ جڑا تینوں پسند ہے اسی اونوں ہی کرا دیاں گے آج ویکھو قسمت علماء کرام ہونے ماشاءاللہ رضوان محمدی صاحب قاری احسان صاحب ماشاءاللہ انہاں بھی دیکھو سارے علماء کرام ہر بندے دی چاہتے مکے جائیے مدینے جائیے آج دی کانفرنس دے اندر رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب نائب ناظم اللہ مرکزیہ پاکستان ڈیرہ غازی خان تو تشریف لے آئے کہ ساڑھے بھائی شمس نے محبت کی تھی ہے جگہ جگہ تے زیر قیادت زیر صدارت پروگرام رکھے نے اور ماشاءاللہ تشریف لے آن والے نے انہیں انشاءاللہ پنڈال دے اندر تشریف لے آؤں گے قاری آسین بلوچ صاحب پہنچ چکے تو میں قاری خالد مجاہد صاحب دے خطاب تو پہلو دعوت دیاں گا انہاں دے برخوردار بیٹے صاحبزادے نو کہ قاری بلال خالد صاحب آؤں تو انہوں نعت یا کلام سنان ماشاءاللہ قاری خالد مجاہد صاحب اپنے صاحب نال مداح رسالت ماب شان رسالت ماب بیان کر دے رہی دیں شیر سنان دے رہی دیں آج ماشاءاللہ میں بھی پہلی باری موقع مل لگا ہے انہاں دے بیٹے کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنن دی ماشاءاللہ توفیق ہون لگی ہے اللہ برکتاں دے اللہ رحمتاں فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسنو حسین دینانے دی نیو مل دی مثالے حسنو حسین دینانے دی نیو مل دی مثالے رب نے نبی دا
شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نیو مل دی مثالے حسنو حسین دے نانے دی نیو مل دی مثالے علم نشرہ دے سینے والا علم نشرہ دے سینے والا مل گیا مدنی مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی قسم خدا دی اس خزانے دی نیو مل دی مثالے حسنو حسین دے نانے دی نیو مل دی مثالے تے دشمن ہر ایک کنڈلی پائی دشمن ہر ایک کنڈلی پائی اس دی گٹھلی نبی نے اٹھائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نیو مل دی مثالے حسنو حسین دے نانے دی نیو مل دی مثالے شکل میں یجمل عقل میں یکمل نطق میں فیصل خلق میں یکمدل شکل میں یجمل عقل میں یکمل نطق میں فیصل خلق میں یکمدل جامع و مجمل جامع و مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا دلارا حق کا دلارا نبیوں میں نارا آنکھوں کا تارا دی کا سہارا حق کا دلارا نبیوں میں نیارا آنکھوں کا دارا دل کا سہارا رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ تم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری نسبت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। मेरा तारफ़ नाम तो मेरा आपके सामने है, अब्दुल क़य्यूम भट्ट, चुवंडे का मैं रहने वाला हूँ। आज से 5 माह कबल मैं कादियानियत से ताइब हुआ और दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। मैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी हमने इस बात का इकरार किया और ऐलान किया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं, और कादियानियत या दीगर जितने भी अकीदे और नज़रियात हैं ये तमाम झूठे और बेबुनियाद और गलत हैं। मेरे इस ऐलान में बहुत से लोगों का ताल्लुक़ रहा, जिसमें मेरे दामाद इरफान महमूद बर्क साहब लाहौर वाले, मुजाहिद ख़त्म नबूवत हामिद यार साहब एडवोकेट पसरूर, और दीगर लोगों ने भी मुझे इस तरफ कायल करने की कोशिश की और बेहद कोशिश की। लेकिन मेरे अंदर भी एक जज्बा, एक तड़प मौजूद थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की तौफीक ना हो, उस वक़्त तक राह हक नसीब नहीं होती। ये महज और महज अल्लाह ताला की फजल और तौफीक थी कि मुझे राह हक नसीब हुई और मैंने उस अल्लाह ताला के आखिरी नबी पर ईमान और लाया और कादियानियत को तर्क किया और ताइब हुआ। उसके बाद मेरी बहुत पजीराई हुई, मुझे बहुत सा मेरा इस्तकबाल हुआ। पसरूर बार ने मुझे सदर मुंतखब किया और मुख्तलिफ मैं मसाजिद में गया, चुवंडा में गया, सियालकोट में गया, डस्का बार में गया, दीगर जगहों पर भी गया। तो चुवंडा में एक मस्जिद में मुझे दावत दी गई और मैं वहाँ गया तो एजाज भट्ट साहब जिनका जिक्र किया गया है, इन्होंने वहाँ ये पेशकश की कि अगर मैं और मेरी बीवी वहाँ उम्रा के लिए जाएं तो ये ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। चुनाचे उसी के पेश नज़र मैं और मेरी बीवी 9 तारीख को 9 अप्रैल को यहाँ उम्रा के लिए दोनों गए हैं और फिर तकरीबन 21 दिन वहाँ गुजारने के बाद वापस आ गए हैं। अब जहाँ तक वहाँ वक़्त गुजारने का ताल्लुक़ है, चूँकि इससे पहले एक ला मज़हब से मेरा ताल्लुक़ था, मैं ये समझता हूँ कि ला मज़हब ही था। कादियानियत एक ला मज़हब ही है, कुछ भी नहीं थी। और वकालत में जो मेरा जो भी था, लेकिन जब तक ईमान ही ना हो, जब तक आप रास्त ईमान पर ही कायम ना हो, तो फिर वकालत या जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं है। यानी सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप एक सच्चे अकीदे पर कायम हो। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैं यहाँ ये उम्रे के लिए गया। एजाज भट्ट साहब की बक्का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो वहाँ जाकर जो मैंने महसूस किया, एक तो ये कि मैं वहाँ जाकर ये जो चुवंडा या यहाँ के मसाइल या फैमिली के मसाइल या वकालत के केसेस, ये तकरीबन मैं भूल चुका था। मुझे कोई पता नहीं था कि यहाँ क्या है या क्या नहीं। मैं बिल्कुल इस ज़िंदगी से, जो भी मेरी ज़िंदगी है, 70 साल से मेरी ऊपर ज़िंदगी है, इससे मैं तकरीबन कट चुका था। और मैंने पूरा मेरा जो तवज्जो थी और अल्लाह का फजल था, मेरा इसमें क्या हो सकता है, यानी मेरी पूरी तवज्जो उन मुक़द्दस मकामात पर थी। उनमें नमाज की अदायगी का ताल्लुक़ था, नवाफिल की अदायगी का ताल्लुक़ था। यानी बिल्कुल मैं साबका ज़िंदगी से कट ऑफ हो चुका था। ये मैंने महसूस किया, नंबर 1। फिर मैंने वहाँ जाकर ये महसूस किया कि जब देखा और ये चीज़ मुझ पर वारद हुई
کہ جب ہم کعبۃ اللہ گئے تو بلا اختیار میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر جب مقام ابراہیم کی طرف گئے تو پھر بھی میرے بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسی طرح جب ہم مدینہ منورہ گئے اور مسجد نبوی میں گئے اور گنبد خضرا کی زیارت کی تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب ہم وہاں سے روضہ رسول کے پاس سے گزرے اور ریاض الجنہ پہنچے جو کہ مسجد نبوی کے اندر ہی ایک جگہ ہے اور وہ جنت کا ایک ٹکڑا سمجھا جاتا ہے، تو وہاں بھی بے اختیار جو ہے وہ میرے آنسو جاری ہو گئے. یعنی کمپلیٹلی مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ ہم پچھلی زندگی سے کٹ آف ہو چکے تھے، منقطع ہو چکا تھا، کوئی یاد باقی نہیں تھی، کوئی ٹینشن باقی نہیں تھی، کوئی سلسلہ باقی نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر وہاں مقدس مقامات اور ان کی زیارت اور اللہ اکبر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی اور حیات مبارکہ ہمارے سامنے تھی اور وہ مقدس مقامات سامنے تھے جن کی ہم زیارت کر رہے تھے. تو ہم نے وہاں بہت سی جگہ پر گئے ہیں، غار حراء پر گئے اور اس کے علاوہ جبل رحمت پر گئے، میدان عرفات پر گئے اور دیگر جتنی بھی وہاں مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 21 دن کا جو ہمارا وہاں جانا تھا، اس نے ہمیں تقریباً ہماری زندگی میں بے حد تبدیلیاں پیدا کی ہیں. اور وہ سلسلہ جو ہے یعنی نمازیں پڑھنا اور نوافل کی ادائیگی کرنا، مکمل طور پر ایک آدمی میں میرے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ مکمل طور پر ایک تبدیلی آئی. میری بیوی جو کہ بیمار تھی تو وہ بھی اس بات سے بڑی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمر میں زیارت کرائی ہے، اس عمر میں ان مقدس مقامات کی ہمیں زیارت کرائی ہے اور یہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں ہم نوافل ادا کرتے ہیں، یہاں ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور کہ اس نے ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت کی، ہمیں موقع ملا، ہم وہاں گئے اور اس سے ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے اندر جو تھیں، غلطیاں، گمراہیاں، وہ دور ہوئیں اور ہمارا جو ویژن تھا، ہمارا جو ذہن تھا وہ اور بھی زیادہ کلیئر ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا. میں خصوصی طور پر ایک بار پھر اعجاز بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرائے اور آپ کو وہاں سے رہنمائی ملے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں اور جو ہمارے ساتھ ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 2 یا 3 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. موسم اور حالات میرے بھی سامنے ہیں. الحمدللہ یہ سہانا موسم ہے، اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا. تشریف فرما سارے کے سارے احباب ہمارے لیے قابل عزت، قابل توقیر، قابل فخر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: اعزنا اللہ بالاسلام
اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ سامعین عزیز وقار، آج آپ سب کی تشریف آوری اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کوئی عمرے کی نیت سے بھی آیا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو افراد جن کا تذکرہ ہوا اس صندوقچی میں نام ہوں گے، اس میں ایک ٹکٹ خوش نصیب افراد میں سے مردوں کا اور ایک خواتین کا، ہماری بہنوں کا، بچیوں کا۔ اور سامعین عزیز وقار، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جس کا نام نکلے گا اس کا مجمع میں تشریف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ پرچی کسی کے ہاتھ بھجوا دی، اس کا یہاں تشریف فرما ہونا ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ جس کی پرچی نکلے گی، ہم سب کا نمائندہ بن کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے بھی سب کو پھر بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یہ ہمارے احباب کا نیا سلسلہ نہیں، پہلے بھی ہمارے بھائی یوسف صاحب مجاہد ہوٹل والے اس سلسلے کو کرتے رہے ہیں، اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہمارے بھائی نے جس طرح یہ ہمت کی ہے، جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، آپ سب کم از کم یہ دعا ضرور کریں اللہ اس کے کاروبار کے اندر، رزق کے اندر ترقی عطا فرمائے۔ آج آپ کے لیے اس پنڈال کے اندر احباب کے لیے، علماء کرام کے لیے انہوں نے اہتمام کیا، اور میں صرف یہی کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور یہاں لمبی چوڑی تقریر کا مقصد نہیں تھا، صرف یہی مقصد تھا کہ ہمارے جو تشریف لانے والے مہمان ہیں ان کو اگر اللہ رب العزت نے اسلام کی سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا فرمائی ہے تو ہم سب بھی دعا گو ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کا فیصلہ ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اگر عزت ہے تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر مر مٹنے کی، اسلام پر ہی زندہ رہنے کی اور اسی پر آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کو دعاؤں میں اخلاص کے ساتھ یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ باقی پھر باتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو بار بار اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔